جی جناب، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اس وقت موجود ہیں. آج یہ کنونشن ہو رہا ہے والنٹیئرس کا، تو کچھ میں چاہوں گا کہ کچھ کامنٹس کریں. میری ٹیم موجود ہے، میری مسز موجود ہے، اور اس وقت بڑا زبردست پروگرام ہو رہا ہے جس میں سینیٹر مشتاق صاحب اور بڑی بڑی تعداد موجود ہے. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. عافیہ والنٹیئر کانفرنس، اور مجھے فخر بھی ہے، اور پوری وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب مجھے ڈر لگتا تھا، میں بالکل کچھ نہیں پتا تھا. اور یہ شخص جو میرے برابر بیٹھا ہے، ان کے شوہر میرے بھائی انتخاب سوری، یہ وہ ہیں جو میں کہتی ہوں عافیہ موومنٹ کے بدر کے صحابہ میں سے ہیں، اور میں ہمیشہ ان کی مشکور رہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ماشاءاللہ ایک نئے جوش اور ایک نئے جذبے سے یہ سال عافیہ کی واپسی کا سال ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ سب دعا کریں کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ سے کامیابی عطا فرمائے. باقی یہ کہ ہم سب مل کے انشاءاللہ جدوجہد کریں گے. ڈاکٹر عافیہ واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شکریہ. میں چاہوں گا کہ آصفہ انتخاب وہ بھی کچھ کامنٹس کریں، کیونکہ کونسلر بھی ہیں اور جماعت کے ایک ذمہ دار بھی ہیں. آج ہم یہاں پہ عافیہ موومنٹ کے تحت سب جمع ہوئے ہیں، اور اس بات پہ اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم سب کی رائے اس بارے میں ایک ہے اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عافیہ کو فوری طور پہ جو ہے وہ رہائی ملنی چاہیے، اور اس کے اوپر جاری ظلم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. ہم تمام اعلیٰ حکام اپنی فوج سے، اپنے صدر سے، وزیر اعظم سے، اور جتنے بھی ہمارے وزراء ہیں، وزیر داخلہ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، اور ہمارے فوج کے کرتا دھرتا ہیں، ہم ان سب سے جو ہے یہ درخواست کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پہ قوم کی بیٹی عافیہ کو رہائی دلائی جائے. بہت شکریہ. تو اس وقت عمران شفیق صاحب جو کہ ڈاکٹر عافیہ کیس اسلام آباد میں لڑ رہے ہیں بڑی ہمت سے، اور میں انتخاب سوری ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہیومن رائٹس نیٹ ورک کراچی کا سندھ کا صدر ہوں میں، تو آپ کے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. عمران صاحب کیس کا ذرا نوعیت بتا دیں، اس وقت کس پوزیشن پر ہے؟ ابھی تو پوزیشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جج صاحب اس کیس کو چلا رہے تھے، صدر اعجاز صاحب، ان کی عدالت سے غیر قانونی طور پر وہ مقدمہ لے لیا گیا ہے اور ایک لارجر بینچ 4 رکنی بنا دیا گیا ہے. اب جب ایک جج جو توہین عدالت حکومت پر لگا چکا ہے اور وہ اس کیس کو پروسیڈ کر گیا رہا تھا، اس سے وہ مقدمہ لے کے 4 ججوں کے پاس لگا دینا، اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس مقدمے کی کارروائی کو بہت سست رکھا جائے اور اس مقدمے میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو، اور کوئی لولے لنگڑے سے آرڈر پاس کیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں وہ جو مقاصد تھے وہ حاصل نہ ہو سکے. تو اس لیے ابھی تو ہمیں ایک طویل جدوجہد کرنی پڑے گی عدالتی طور پر. جو ہم نے عدالتی طور پر کامیابیاں حاصل کی تھیں وہ آرڈر تو آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور لیکن عدالت کے پاس کوئی تلوار تو ہوتی نہیں ہے. تو جج صاحب نے اپنے آرڈرز پاس کر دیے ہیں انصاف اور قانون کے مطابق، لیکن اب حکومت اس کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور توہین عدالت کی آج بھی آرڈر اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن اب چونکہ صاحب اقتدار جو لوگ ہیں انہوں نے پورے نظام کو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے تحت اس انداز میں تشکیل دیا ہے کہ عدالت ان کے عزائم کی آڑ میں نہ آ سکے، اس لیے بس ابھی پھنسا ہوا ہے مقدمہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ عمران شفیق بھائی کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس کیس کے حوالے سے معلومات دی، اور یہ کیس جو ہے اب انشاءاللہ قریب ہے. آپ سب جائیں، شریک ہوں اسلام آباد میں. آج کے کنونشن میں جس ٹیم نے کام کیا اس میں حمزہ سوری اس وقت موجود ہیں جو اس ٹیم کے ممبر ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں. تو کچھ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اس کاز میں شامل ہونے کی، اس کاز میں اپنا حصہ ڈالنے کی. بس اس کنونشن کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ اس کنونشن کا مقصد ان لوگوں کو ایوارڈ دینا تھا جنہوں نے اپنی کسی بھی طریقے سے کنٹریبیوشن دی ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ الحمدللہ ہم عافیہ کاز کے بالکل نیئر ٹو اینڈ میں، نیئر ٹو سکسیس ہم پہنچ چکے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا امر ہوا تو انشاءاللہ 2026 وہ سال ہوگا کہ جس دن ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ رہا ہوں گی. اور اس کنونشن کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں جس سے پوچھو سب جانتے ہیں، اویئرنیس بہت ہے، لیکن ان کو انگیج کرنا، ان کی ایفرٹس کو اس کاز کے لیے استعمال کرنا، یہ اس کنونشن کا مقصد ہے. ان کو ڈائریکشن دینا ہے کہ وہ لوگ کس طریقے سے انگیج، کس طریقے سے اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں تاکہ ہم اس کاز کو جلد سے جلد جو ہے وہ اپنے اختتام تک لے جا سکیں. تو یہ اس کا مقصد ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.